ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جان، عرض یہ ہے کہ بعض اسلام بھائی نماز میں موبائل سائلنٹ پر لگاتے ہیں نماز کے اندر، اور کچھ اسلام بھائی بند بھی کرتے ہیں، تو اس میں کیا حکمت ہے اور کیا نماز فاسد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اچھا، دوران نماز وہ سائلنٹ اندر نماز کے اندر پڑھتے پڑھتے نماز؟ جی، جیب سے نکالتے اور اچھا، نماز پڑھتے پڑھتے نکالتے ہیں جی اور سائلنٹ پہ رکھتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے گا یہ نماز میں نہیں ہے، ہر جو دیکھے گا تو سمجھے گا نہیں نماز میں نہیں ہے۔ تو ایسا کام کرنا نماز کے دوران کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو نماز تو ٹوٹ گئی اس کی نماز۔ یہ عمل کثیر کہلاتا ہے، گمان غالب ہو جائے دیکھنے والے کا تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی کہ یہ نماز میں نہیں ہے۔ یہ کوئی باہر سے آ گیا ہوگا، ویسے یہاں تو مسائل تو یہ بیان ہوتے رہتے ہیں۔ نہیں، ادھر نہیں دیکھا عوام مطلب، ارے عوام تو یار اللہ آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے، آمین۔ پھر وہاں ایسے ایسے نظارے ہوں گے آپ کو نمازوں میں کہ بس آمین، دعا فرما دیا کریں۔ اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر درس کی کوئی ترکیب ہو جائے ان کی؟ سبحان اللہ، گھر میں درس دیتے ہیں، گھر درس شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکاتہ کہنے کی بھی عادت ڈالیں، وبرکاتہ، 10 نیکیاں کیوں چھوڑیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ 30 نیکیاں ملیں گی۔ السلام سبحان علیکم اللہ کہیں گے تو 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے تو 30 نیکیاں۔ تو عادت وبرکاتہ تک کی ڈالنی چاہیے۔ بعض اوقات اساتذہ کرام بھی مطالعہ کا ذہن دیتے ہیں اور آپ بھی دیتے رہتے ہیں، تو جب مطالعہ شروع کرتے ہیں تو 1-2 دن پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی روٹین ہو جاتی ہے کہ پہلے طرح چھوڑ دیتے ہیں، تو استقامت کس طرح حاصل ہو؟ کچھ متنی پھول ارشاد فرما دے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اگر کوئی واعظ ہے جو شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہے اور وہ غلط بیان کر رہا ہے اور اس کے روب اور دبدبا کی وجہ سے کوئی اس کی اصلاح نہیں کر سکتا، تو کیا اس پر گناہ ہوگا؟ جواب عنایت فرما دے، جزاک اللہ خیر۔ اللہ غنی۔ مطالعہ میں ایسا ہے کہ دل تو واقعی نہیں لگتا اور بڑی کوفت بھی ہوتی ہے بعض اوقات، تو یہ کہ اس کے فضائل پر نظر رکھے علم دین حاصل کرنے کے۔ جو لوگ ناولیں پڑھتے ہیں، ڈائجسٹیں پڑھتے ہیں، بلکہ روزانہ پورے اخبارات چاٹ جاتے ہوں گے، لگے ہوتے ہیں اخبار میں، تو ہم دینی مطالعہ شیطان سستی تو دلاتا ہے، لیکن کرتے رہیں گے زبردستی تو انشاءاللہ کبھی دل بھی لگ جائے گا۔ جیسے ایک بزرگ کا فرمانا ہے کہ میں 20 سال تک میں نے قیام کیا اس حال میں کہ میرا دل نہیں لگتا تھا، میں راتوں کو نفلیں وغیرہ پڑھی لیکن میرے کو دل جمعی نہیں ہوتی تھی۔ پھر 20 سال کے بعد 20 سال ایسے میرے گزرے کہ میرا بہت دل لگا۔ تو دل لگے نہ لگے اگر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی۔ اور کوئی
شرعی مسئلہ غلط بیان کر رہا ہے اور اس کو سمجھانے کی ہمت نہیں ہے کہ فساد کا خوف ہے، جھاڑ دے گا، وہ نہیں مانے گا، بلکہ نہیں مانے گا تب بھی واجب نہیں ہوگا بتانا اس وقت واجب ہوگا جب کہ ظن غالب آ جائے کہ یہ مان جائے گا، تو اس پر بتانا واجب ہوگا۔ اور ایسے موقع پر یہی ہے کہ اگر واقعی کو غلط مسئلہ کر رہا ہے اور اپنی معلومات درست ہے تو وہاں رکنا نہیں چاہیے، وہاں سے چلے جانا چاہیے، کہ جاہل کا وعظ کہنا حرام اور اس کا وعظ سننا بھی جائز نہیں ہے۔ باپا اس میں اگر ایسی صورت بھی ہے کہ ایک عالم صاحب اکثر صحیح بیان کرتے ہیں، کچھ غلطیاں ہو گئی اور ہم ہمت نہیں کر پا رہے، تو ایسی بھی اگر کوئی صورت ہو؟ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلطیاں نہ ہوں، وہ غلط فہمیاں ہوں، اپنی معلومات کمی ہو۔ تو یہ کہ کبھی کبھی تسامح تو ہو جاتا ہے، بڑے بڑوں کو ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں تو اس عالم کا وعظ نہیں ترک کریں گے، لیکن جو مطلب ہے نا کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں مقرر کہ جو واقعی ان کے پاس علم دین کی کمی ہوتی ہے، تو اگر یہ اپنے کو تجربہ ہو گیا نا کہ اس کے بعد علم دین کی کمی ہے اور یہ ویسے ہی واعظ ہے بس، تو پھر اس کا واعظ نہ سنا جائے۔ اور اگر جید عالم ہے اور اس سے کبھی بھول ہو گئی ہے اور ہمیں پتہ ہے تو پھر وہ اس سے خارج نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو جانوروں کو مارتے ہیں، جیسے وہ جانور کا دودھ دو رہے ہوتے ہیں تو جانور اس کا ٹانگ مار کر دودھ نیچے گرا دیتے ہیں، تو بندہ اس جانور کو مارتا ہے، کیا اس کے لیے کوئی گناہ بھی ہے کہ نہیں؟ ارشاد فرما دیں مدنی پھول۔ ایسی ضرورت کے تو وقت اگر جانور کو قابو کرنے کے لیے کوئی مارتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، گھوڑے کو بھی تو چابک مارتے ہی تھے، یہ تو بہت پرانا طریقہ کار ہے۔ تو اگر وہ اتنا نہیں مارتا کہ ظلم کی حد میں چلا جائے، جسے بعض لوگ بے تحاشا پیٹ ڈالتے ہیں، تو اب پتہ نہیں وہ دودھ دونے والے اس طرح بے تحاشا جنگلیوں کی طرح پیٹتے ہیں یا عارضی طور پر، زیادہ تر تو یہ دودھ جو دینے کے لیے مارتے تو آپ بولتے ہیں مارتے ہیں، بچکارتے ہیں اس کو کر کے اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور شاید دودھ نکالتے ہیں۔ اب یہ آپ کو پتا، مارتے دیکھا آپ نے؟ لکڑی سے جب مارتے ہیں تو قابو میں آ جاتا ہے جانور یا زیادہ اچھل کود کرتا ہے، زیادہ تنگ کرتا ہے پھر۔ ہاں تو وہ کوئی شاید دودھ دونے والا نہ سمجھ ہوگا نا، جس کو آپ نے دیکھ لیا۔ اور گھاس ڈالتے وقت بھی ایسے، گھاس ڈالتے وقت جب وہ گھاس ڈال رہے ہوتے ہیں وہ جانور منہ ایسے کرتے ہیں جلدی کے لیے، تو وہ پھر غصے میں ہاں منہ پہ بھی مارتے ہیں۔ یہ واقعی بعض لوگ بڑا ظلم کرتے ہیں، جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو اس وقت کبھی مارتے نہیں دیکھا، اس کو پیار ہی کرتے ہیں، پیار کر کے بچ 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 کر کے۔ تو اگر کسی نے ظلمن مارا تو اس کا ذمہ دار ہے، گناہ گار ہوگا، ظلم کیا تو اس نے۔ ویسے ضرورتاً جانور کو ایسی مار ماری کہ وہ شدید نہیں تھی تو وہ جائز ہے، جیسے گھوڑے کے چابک تو پرانے دور سے چلے آ رہے ہیں۔ آج کل جگہ جگہ رنگ برنگے عالم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ حاضریات یا موکلیات کے ذریعے سے لوگوں کے مسائل بیان کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ اتار کے لیے وہ بکرا وغیرہ وہ ذبح کرواتے ہیں اور ایسے دودھ منگواتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اور ان سے اب موکلات کے ذریعے یا حاضریات کے ذریعے یہ پوچھنا اپنے مسائل، یہ کیسا؟ ہاں اس پر تو میں نے اتنا بیان کیا ہے اور لکھا بھی ہے، اور اس کی تو ویسیڈیاں بھی نکلی ہیں میرا خیال ہے۔ بابا دل دیکھتا ہے، یہ بس وہ باباؤں کے مسائل ہیں، بعض باباؤں کے، تو وہ حاضریات، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حاضرات کے موکل سے وہ غیب کی خبر پوچھنا حرام، اور اگر اس کا عقیدہ ہو کہ یہ علم غیب جانتا ہے، یہ جن ہوتا ہے، جن علم غیب جانتا ہے، یہ عقیدہ رکھے تو کفر، کیونکہ قرآن کریم میں
یہ صاف آیت ہے کہ جنات جو علم غیب نہیں رکھتے. تو اب اس کا بھی اپنے کیا حل کر سکتے. اللہ ان کو ہدایت دے. عوام دیکھو جاتی ہے, دنیا جھکتی ہے, جھکانے والا چاہیے. پبلک جاتی ہے, خود جا کے لوٹتی ہے, تو یہ لوٹتے گھر آ کر کون لوٹے گا, خود جاتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری مرشدی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ باپا جان طالب علموں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو اس میں جو ہے کھانا بچتا ہے اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دانے گرتے ہیں اور ایک عرصے سے ماحول سے وابستہ ہیں, پر اس میں جو ہے ایک ابھی تک ذہن نہیں بن سکا کہ ہمیں کھانا کس طرح سے چاہیے, کھانے کا برتن کس طرح سے صاف کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ہلکا نگران ہے اس کے ساتھ شرکا ہیں تو اب اس کے جو شرکا ہیں وہ نگران تو کہتا اپنی طرف سے کہ بھئی یہ صاف کرنا ہے, ذمہ داری ہماری. اب وہ اسلامی بھائی سستی کے سبب نہیں صاف کر پاتے, کھانا بچتا ہے, تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے, ان کی اصلاح کس طرح سے کی جائے کہ یہ ناراض بھی نہ ہو اور ہمارا یہ صاف بھی ہو جائے تھال. ان کو بار بار سمجھایا جائے. ما تکرر تقرر, جو بات بار بار دہرائی جاتی ہے وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے, یعنی کہ دل میں آ جاتی ہے, وہ یاد ہو جاتی ہے, سمجھو. تو اس لیے وہ بار بار سمجھا جائے, ڈنڈا لے کے مارنے سے تو رہے. جو گرے ہوئے نا, اگر گر گئے, گرا دیے, جیسے گر گئے بے احتیاطی میں, تو یہ دانے چڑیوں کو کھلا دے, کبوتروں کو کھلا دے, اگر پرندوں کو کھلا دے, بلی کو کھلا دے, گائے بکرے کو کھلا دے, تب بھی جائز ہے. یعنی ایک دم سے ہم کسی کو پھٹ کر کے گناہگار نہ بولا کریں. بعض اوقات دانے بے احتیاطی میں بھی گر جاتے ہیں, خیال نہیں رہتا. تو تھال میں جو بچ جاتا ہے وہ دوبارہ استعمال کر لیا جائے. جیسے ہم نے تھال میں چھوڑ دیا, ہم گناہگار نہیں ہیں. اب اگر کسی نے اس کو ضائع کیا تو ذمہ داری اس کی ہے, جو اس کے ذمہ دار نے چھوڑ دیا تو اب کیا وہ مطلب کیا کرے گا. کیونکہ اگر اتنا کھا لیا کہ اب مزید کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا, پیٹ خراب ہو جائے گا وغیرہ, تو اب یہ جو کھائے گا یہ بھی حرام ہے, اس کا یہ فعل. تو یوں بھوک سے زیادہ سے مراد. تو اب یہ کہ پیٹ بھر گیا تو چھوڑ دیا اس نے, یا جی نہیں چاہتا چھوڑ دیا تو نہیں کھانا چاہتا, تھال میں چھوڑ دیا کسی نے, تو گناہگار نہیں ہے. یا ویسے ہی چھوڑ دیا تھال میں تو بھی گناہگار نہیں ہے. یہ کام تو طلبہ غیر طلبہ سب ہی کر رہے ہیں, سب کے لیے. ہاں, ہر ابا آج کل یار اپنے کون سا گھر ایسا ہے کہ جو دعویٰ کرے کہ ہمارا ہر فرد جو ہے ایک دانہ بھی چھوڑتا نہیں ہے اور بالکل دھو کے پی لیتا ہے. شاید اس کو کوئی مطلب بہت بڑا گولڈن ایوارڈ ملنا چاہیے کوئی گھر ایسا ہو. عوام اتنا کرتے ہیں اس کے نہیں. طلبہ ہم سے اچھے ہیں کہ قال اللہ و قال الرسول پڑھتے ہیں, علم دین حاصل کرتے ہیں. تب ان میں یہ بھی بیچارے کہاں سے آئے ہوتے ہیں, سب کی ذہن سازی تو ہوتے ہوگی, پھر آپ لوگ کائی کے لیے آپ ان میں کام کریں, ان کا ذہن بنائیں. ہم ان کو انفرادی کوشش کر کے مدنی مذاکروں میں لاتے رہیں, ان کی بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ ساتھ ان کی بھی تربیت ہوتی رہے. ہاں, سب پر بس یہ مدنی کوششیں کرتی رہنی ہے. سبحان اللہ. باپا کے ساتھ شعری ہوگی, کیا بات ہے, تربیت ہی تربیت ہو جائے گی انشاءاللہ. جو 12 ماہ سفر جن کا جاری ہے ان کی باری ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے, اگر ہم کسی ڈاکٹر یا شخصیت کے سامنے کسی سے ہمدردی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس کو فلاں مرض ہے, اور سامنے والا شخصیت ہم سے پوچھے کہ آپ کو یہ مرض نہیں ہے, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ مجھے یہ مرض نہیں؟ کیا ایسے موقع پہ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا جائز ہے, لیکن مروت میں کہ یعنی کہ جس کو مرض ہوگا کوئی, پھر مرض جب ڈکلیئر ہوتا ہے نا کسی کو تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے, پھر عادی ہو جاتا ہے, تو اس کو شاید محسوس ہوگا. جیسا کہ ایک بزرگ کا واقعہ
तंबीउल मुग़तर्रीन में गालिबन मैंने पढ़ा था कि एक बार मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कही तो 30 साल से मैं इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। हुआ यूँ था कि हमारे मोहल्ले में आग लग गई और लोगों के मकान जल गए, तो लोगों ने मुझसे हमदर्दी का इज़हार किया कि हज़रत अल्लाह आपको सब्र दे, आपका मकान। तो बोला नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मकान नहीं जला। फिर इनको ये एहसास हुआ कि इतने मुसलमानों के मकान जल गए, मेरा बच भी गया, तो मगर ये हम्द करने का क्या मकाम था? मुझे दूसरों की हमदर्दी भी तो करनी चाहिए ना, कि मेरा बच गया दूसरों का बेड़ा गर्क हो जाए तो हो जाए। तो ये इसलिए मैं 30 साल से इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ कि मैंने उस वक्त ये हम्द कही क्यों। ये बुज़ुर्गों की सोचें होती हैं, मदनी सोचें। तो ऐसे मौके पर कम से कम उसके सामने तो अल्हम्दुलिल्लाह ना कहा जाए। यानी कि मिसाल के तौर पर 2 नौजवान स्कूटर पर जा रहे हों और एक्सीडेंट हो और एक उसमें फौत हो जाए और दूसरे को खराश भी ना आए बिल्कुल। अब ये दोनों मिले उसके बाप और एक बोले मेरा बेटा स्कूटर में हलाक हो गया, मर गया, आए, और दूसरा मुस्कुरा करके अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा खैरियत से। तो आप बताइए गुजरेगी क्या उस पर? समझते ना? तो इसीलिए ऐसे मौके पर वो आदमी यानी इस तरह के उसका कोई मरज है भी और अपना नहीं है, अल्लाह बेचारे को शिफा दे। आप दुआ करते या आप हिम्मत रखिए, इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। ये तो हमदर्दी भी नहीं करती ना हमारी कौम, जज्बा ही नहीं है। हमदर्दी करना सीखें, दिलजोई करना सीखें। जैसे कोई साईं भाई अब थाल में आप बैठे हो नहीं खा रहा, तो अब अपना एकदम बिगड़ चबाए निगलने के बजाय उससे पूछे कि आप बेटे क्यों नहीं खा रहे, भाई क्यों नहीं खा रहे, आप भी खाइए ना। तो हमदर्दी दिलजोई अच्छा है। या शेख अपनी अपनी देख हर जगह ना हो। कोई बीमार होता है तो उसको पूछते नहीं है, किसी का बाज़ों का इंतकाल हो जाता है हमदर्दी नहीं करते, फिर वो आप बाज़ों का साईं भाई को शैतान बेकाता तो माहौल छोड़ जाते हैं। बोले यार कोई आया ही नहीं मेरी उसमें दावत इस्लामी वाला, ये हुए वाक़यात। तो ये दावत इस्लामी वाले क्या मतलब इमाम बांध दिया दावत इस्लामी वाला। अब वो ज़ाहिर है दिल में दावत इस्लामी तो होती नहीं है, इमाम बाज़ार से मिलता है बांध लेते हैं, ज़हन बना हुआ नहीं होता, तो इसी भूलें कर लेते हैं। तो किसी को अगर नज़ला भी होता है ना, तो मेरी उमूमन आदत है यूँ करेंगे ना तो उसको समझोगे वो तस्कीन हो जाती है कि मेरा नज़ला जो है नोट कर लिया है, उंगली में पट्टी बंधी है, यूँ कर लो तो उसको तसल्ली हो जाएगी। तो बड़ी तकलीफ है तो आदमी थोड़ी तसल्ली दे दे, नहीं कोशिश होती है, कभी रह भी जाता है। खुसूसन लाइन में लग कर आते इसमें बात रह जाता है कि इतना रश और होता है तो तरकीब बनाना दुश्वार भी बात हो जाता है, तवज्जो भी बात नहीं रहती। तो हमदर्दी, तसल्ली, शफ़क़त ये उसका दिल भी खुश करेगी, फिर आपके मदनी माहौल से मज़ीद उसको करीब भी लाएगी। और अगर पुराना भी है तो उससे भी भले 100 साल का बूढ़ा भी है, हमदर्दी की उसको भी हाजत है, बल्कि उसको ज़्यादा हाजत है। तो खुशी का मौका है तो उसको मुबारकबाद दे, गम उसको पहुँचा तो उसको हमदर्दी करे, ताज़ियत जिसको बोलते हैं ताज़ियत करे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान, एक आपसे अर्ज़ थी कि सुना जाता है कि आपने इब्तिदाई दावत इस्लामी में टोपियों को रख कर दर्स दिया, क्या ये हकीकत है या इस्लाम भाई अपनी तरफ से बयान करते हैं? ये मशहूर तो है, लेकिन वो ख्वाब में किसी ने देख लिया होगा, फिर आवाज़ उड़ा दी होगी। प्यारे बाबा दुआओं की दरख्वास्त है। हमारी कौम भी ऐसी बेपरखी है कि बस पूछो मत। वो तो एक चुटकुला ये कभी कभी सुनाता हूँ मैं, जब दावत इस्लामी शुरू हुई ना तो हमारा एक बार लांढी का दौरा हुआ, बिल्कुल शुरुआत थी और मैं ही उसमें बयान अकेला ही करता था, और कुछ इस तरह हम छुट्टी के दिन जमा होकर निकल जाते थे। शायद उन दिनों इतवार छुट्टी थी, पता नहीं जुम्मा थी।
تو ہم جب لانڈھی پہ بس اسٹاپ پہ اترے ہوں گے اور ابھی دور چل کے مسجد ڈھونڈ کے پہنچنا ہوتا تھا. ہم مسجد کی طرف جا رہے تھے, وہ جب اترے نا تو وہ کسی نے ہمارے قافلے میں سے کہا کہ ارے آج تو اجتماع میں اپنے بیان سننے کے لیے اتنی پبلک جمع ہو رہی ہے, اتنی ہو گئی ہے. تو وہ جیسے سروں نظر آ رہا تھا. ہم جب قریب پہنچے تو ہماری ناک کٹ گئی, اس لیے کہ وہ سر نہیں تھے بلکہ کسی کو مٹکے بیچنے والوں کی دکان تھی, الٹے مٹکے رکھے ہوئے تھے, تو اس کو ہم سر سمجھے تھے, وہ خوش ہو گئے تھے. تو پہلے ذرا شروعات میں تو میں نے 5 7 آدمیوں میں بھی بیان کیے ہیں. تو شروع میں تو پھر الحمدللہ فوراً ایک دم لوگوں نے دعوت قبول کر لی تھی الحمدللہ, گیدرنگ ہونی شروع ہوئی. مگر آپ کو تو اب بھی یہی ہوتا ہوگا کہیں کہ 5 7 ہی سنتے ہوں گے, ہمت نہیں آ رہی لگے چاہے ایک ہو بیان کرتے کہ ٹوپیوں پر وہ درس دیں گے نا اپنے تو لوگ مذاق اڑائیں گے. تو اس لیے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ باپا نے یوں کیا تھا تو ٹوپیاں رکھ کے بھی کرتے ہوں گے دیوانے, تو مذاق اڑے گا. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, صبح و نہار منہ پانی پینے کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. خالی پیٹ میں زیادہ پانی پینے سے وہ کمزوری آتی ہے. اس طرح کے اب روایت کے الفاظ بھول گیا ہوں, یعنی خالی پیٹ زیادہ پانی نہ پیا جائے. آب زمزم پینے میں وہ حرج نہیں ہے, جو حدیث شریف میں مطلق کرنے کہ آب زمزم جب بھی پیو پیٹ بھر کے پیو. کہ ہم میں اور منافق میں یہ فرق, منافقین میں یہ فرق ہے کہ وہ پیٹ بھر کے پانی نہیں پیتے. آب زمزم پیٹ بھر کے منافقین نہیں پیتے, ہم پیئیں. اب یہاں تو خیر اب جیسے اب باب المدینہ کراچی میں یا پاکستان میں اتنا آب زمزم تو مل نہیں سکتا نا جنرلی کہ آدمی پیٹ بھر کے پی سکے. جب انشاءاللہ سبحان اللہ میں مکے میں آ کر کروں گا طواف, نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا. میں مکے میں آ کر کروں گا طواف, نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا. خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایسا کاروبار کرتا ہے کہ جو حلال نہیں ہے, تو اب وہ ہمیں پیسے پیش کرتا ہے کہ یہ آپ لے لیں یا دربار شریف میں دے دیں, کھانے کی دعوت دیتا ہے, تو آیا وہ ہمارے لیے کیسے؟ اب بے عینی رقم وہ حرام کی ہے یا نہیں یہ پتہ نہیں چلے گا. کاروبار حرام کا ہے, لیکن اب آپ کو جو رقم وہ دے رہا, ہو سکتا ہے اس نے کسی سے ادھار لی ہو یا اس کو ورثے میں ملی ہو. کنفرم جب تک نہیں ہو جائے ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ وہی رقم ہے جو اس کو حرام میں ملی ہے. ان کا کاروبار مکمل کاروبار. میں سمجھ گیا, میں نے کہا نا تو جس کا کاروبار حرام کو ہو نا تو اس کو بھی تحفہ تو ملتا ہوگا نا, ورثہ بھی ملتا ہوگا. اچھا, پھر کاروبار حرام کا جس کا ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ جس کو عوام حرام بولتی ہے نا وہ سا حرام نہیں ہوتا. بعض کاروبار حرام ہوتے ہیں لیکن اس کی آمدنی حلال ہوتی ہے, مختلف صورتیں ہوتی ہیں اس کی. پھر یہ کہ جب یہ اس طرح کا کرتے ہیں نا کاروبار, تو ان میں بعض ان کی آئٹمیں حلال بھی ہوتی ہیں, مکس ہوتا ہے. تو ہمیں کون سی رقم دے رہا ہے پتہ نہیں ہے. جب تک کنفرم پتہ نہیں ہے اس وقت تک یہ حرج نہیں ہے. دعوت خانے میں تو ویسے ہی حرج نہیں, کیونکہ دعوت میں تو وہ پھر عقد و نقد کا مسئلہ سمجھانا مشکل ہو جائے گا. آج کل کا جو انداز ہے نا تو وہ جیسے حرام کی اس کی آمدنی ہے بھی, تو وہ جو کھلا رہا ہے ایک پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا کھلا رہا ہے, تو یوں یہ کھا سکتے. عموماً مکس ہوتی ہے رقم لوگوں کے پاس. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم.
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، بارہا مرتبہ دیکھا گیا ہے جب بھی آپ مدنی مذاکرے کے لیے آتے ہیں اور آ کر بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے پانی پیتے ہیں، اور جب پانی پیتے ہیں تو اپنی داڑھی مبارک اس طرح پیچھے کر پانی پیتے ہیں. اس میں کیا حکمت ہے؟ پہلے تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں پانی پیتا ہوں یا کچھ اور پیتا ہوں. کیا پیتا ہوں بھائی؟ چائے پینے اور پانی پینے کے انداز میں فرق ہوتا ہے. آتے سار بیٹھ کر مطلب یہ کہ جیسا کہ میں وہاں پیوں گا تو وہ وہاں وقت صرف ہوگا، تو اگر یہاں پیوں گا تو 2-4 منٹ ناظرین کے سامنے آ جاؤں گا، ناظرین کو تسلی ہو جائے گی. 2-4 منٹ ہماری آنکھیں اور ٹھنڈی ہو جائیں گی، تسلی ہو جائے گی بھائی آ گیا چلو بند کرتے کرتے شاید رک جاتے ہوں. تو گناہوں بھرے، ورنہ چینلز اتنے ہیں کہ جائز ہوتا تو میرے خون کو نکال کے تھوڑا بہت اپنے چھڑک دیتے، جراثیم مر جاتے گناہوں کے، لیکن اب یہ ممکن نہیں ہے اور جائز بھی نہیں ہے. سمجھا رہا ہوں مبالغہ کہ گناہوں کے خلاف اعلان جنگ ہے، جتنا اللہ توفیق دے بچت. تو یوں مطلب ایک عادت سی پڑ گئی، اب میں چائے وہاں آ کر پیتا ہوں. نیت وہی کہ تاکہ لوگ دیکھ کر، بہت سارے لوگ بیٹھ کر جم جاتے ہوں گے. اب وہ اپنے کمرے سے میں مکتب سے نکلتا ہوں وہ بھی منظر دکھاتے ہیں، تو اس سے کیا بچے بھاگ کے آ جاتے ہوں گے، گھر والے جمع ہو جاتے ہوں گے، باپا آ گیا. اہل محبت کی تعداد بھی تو ہم امید کرتے ہیں لاکھوں ہیں. تو اس طرح انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہوگا، گناہوں سے بچت ہوتی ہوگی. اور یہ داڑھی اگر اس میں جاتی ہے تو مزہ نہیں آتا نا. داڑھی وہ چالی کو آلود ہوتی ہے. باپا ابھی آپ نے جس حکمت کی طرف اپنے اشارہ فرمایا، ہم سوڈان میں تھے تو ہمیں ایک عربی اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی. اردو نہیں آتی تھی، لیکن وہ آپ کی سحری وغیرہ کے معمولات کو دیکھنے کے عادی تھے کہ آپ آتے، ان کو دیکھنا، کھانا سب کچھ اچھا لگتا. ہماری پہلی ملاقات ہوئی. دوسری ملاقات ہمارے اجتماع کی ہم نے دعوت دی تھی تو وہ اجتماع میں سبز امامہ پہن کر خود آئے تھے. سبحان اللہ. سوڈان میں؟ جی باپا. پیارے باپا جان، کیا آپ کی گھڑی چین والی ہے؟ میں تو بے چین رہتا ہوں. بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت، مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا. میں تو بے چین رہتا ہوں. یہ بے چین گھڑی چین بخش گھڑی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، بعض مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ نمازیوں کے آگے سے گزر جاتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جو آگے سے جان بوجھ کر گزرے گا نماز پڑھنے والے کی تو گناہ گار ہوں گے. نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں چاہیے. کہ حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جو نمازی سے آگے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس میں کیا ہے تو 100 سال وہیں کھڑے رہنے کو آسان سمجھتا، زمین میں دھنس جانے کو آسان سمجھتا. اتنا اس میں سزا ہے، تو اس لیے وہ آگے سے گزرا نہ جائے. یہ بعض صاحب یوں جو کینچی لگا کے بیٹھتے ہیں نا، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھیں. یہاں عادت ہوگی نماز کے انتظار میں یوں کر کے بیٹھیں گے تو مکروہ تحریمی ہو جائے گا. مکروہ تحریمی گناہ ہوتا ہے، اس پہ جہنم کے عذاب کا استحقاق ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی عادت نکالنی چاہیے. اچھا، اس کی اور یہ انگلیاں چٹکانے کی دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے. نماز کے انتظار میں بیٹھے تو یہ بھی کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو اس کے علاوہ جیسے نماز کے علاوہ بھی توابع نماز میں بھی نہیں کر سکتے. نماز کے تابع، مثلا مسجد کی طرف نماز کے لیے آ رہے ہیں تو اب بھی یوں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. اور یوں کریں کہ وہ نماز کے تابع وضو کر رہے ہیں اور یوں کریں گے، ہے نا. تو یہ جو توابع نماز کام ہوتے ہیں، نماز کے تابع جو ہوتے ہیں، ان میں بھی اجازت نہیں ہے. اور نماز کے دوران کریں گے تب بھی مکروہ تحریمی ہے. تو اس لیے میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں کہ خالی بیٹھیں تب بھی یوں نہ بیٹھا کریں، کہ پھر یہ نماز میں عادت رہے گی تو تکلیف ہوگی. اور بہت سو کو تو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا. بعض ہوتا ہے کہ کیئرلیس ہوتے ہیں، مسئلہ پتہ چلتا ہے توجہ نہیں دیتے. عادت پڑی ہوتی ہے تو توجہ نہیں رہتی. اس کی عادت نکالنے کی نیت فرمائیے. صلو علی الحبیب.
ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول۔